بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. یہ محرم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو امت مسلمہ میں ایک خاص طبقہ ہے، اور اس خاص طبقے سے کچھ متاثر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان 10 دنوں میں بڑے شد و مت سے اور شور شرابہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی من گھڑت کہانیوں کے سہارے۔ میں آپ کے سامنے کوئی محقق نہیں ہوں کہ آج میں آپ کو اس طرح واقعہ سناؤں کہ بس میری بات جو ہے وہ حرف حرف ہے، اس کے بعد کسی بھی بات نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے اس سمجھ کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے پس منظر کو بیان کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ واقعہ کربلا میں حق پر کون تھا، حسین یا یزید؟ یہ میں جواب دینے نہیں آیا ہوں، آپ کے سامنے صرف واقعہ بیان کرنا ہے اور اس کا پس منظر، تاکہ کم از کم ہمارے ذہنوں میں جو انتشار اور نفرت بٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش ناکام ہو جائے، کہ اس کے پیچھے کیا مذموم مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ 61 ہجری میں پیش آیا ہے، اور اس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور محبوب حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور یقیناً یہ امت میں ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ایک دردناک قصہ ہے، اس پر ہر کسی کو غم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ واحد شخص نہیں ہے کہ جن کی شہادت مظلومانہ ہوئی ہو، ان سے پہلے بھی صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے۔ اس میں سر فہرست سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا سردار کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے کبھی بھی ان کا دن نہیں منایا یا مجلس نہیں لگائی کہ چلو آؤ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن آپ کبھی بھی ان لوگوں کی شہادت کو ڈسکس ہوتا ہوا نہیں سنیں گے۔ حالانکہ امت میں سب سے دردناک جو شہادت ہوئی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ آپ کس سے سنتے ہوں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا 40 دن پانی بند کر دیا گیا، ان کا گھوڑا دھوپ میں کھڑا رہا۔ یہ من گھڑت کہانی ہے۔ قصہ بیان کرنے کے لیے آئی وٹنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔
اگر مثلا ماڑی پور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں یار بندہ ایسے کھڑا تھا، گاڑی ایسے آئی اور اس کو جو ہے نا کچل کے چلی گئی، بہت بیچارہ جو ہے نا دردناک موت مرا، تو آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے خود نے دیکھا ہے یا کسی سے سنا؟ تو اس واقعے کے لیے میرا آئی وٹنس ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی آپ سورسز ہیں، کتابیں ہیں، مصادر ہیں، آپ پڑھیں گے ان کے لکھنے والے اس وقت کے ہیں ہی نہیں، کربلا کے واقعے کے وقت اس زمانے کے ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے مقتل الحسین، وہ ابو مخلف جو کہ کذاب راوی ہے اہل سنت کے نزدیک، باقی دوسروں کے نزدیک شاید وہ اچھا ہو، اہل سنت کے نزدیک یہ کذاب راوی ہے ابو مخلف، اور یہ اس وقت کے دور کا ہے بھی نہیں، بعد کے دور کا ہے۔ اس نے مقتل الحسین، حسین رضی اللہ عنہ کی قتل کا قصہ لکھا ہے۔ اور جو روافظ ہیں، شیعہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ ان کی خود کی جو ہے نا کتابوں میں باقاعدہ جو بڑے بڑے مصادر ہیں وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اور آگے جا کے ہم پچھلی بات کی مخالفت کر دیتے ہیں، یعنی کانٹرڈکشن میں اختلاف ہے۔ تو ان باتوں کو سورس بنا کر ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جیسے یہ اسلام میں پہلی شہادت ہوئی ہے مظلومانہ، اور پھر اس کے پیچھے جو اپنے مذموم مقاصد ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو مظلومانہ جو شہادت ہوئی ہے نا اسلام میں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کا کھانا بند کیا گیا اور ان کا پینا بند کیا گیا، 40 دن کا محاصرہ کیا گیا، نہ کھانا ملتا تھا نہ پینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں وہ ان کو کھانا دینے جاتی تھی، اور جو اس وقت کے شرارتی لوگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ ان کے خچر کو تھپڑ ماری، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب واپس اس راستے سے پلٹا کر لے چلو، کیونکہ یہ شیطان اور خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ میرا بھی احترام نہیں کریں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر اس کے بعد چھتوں کے ذریعے کھانا پہنچایا جاتا تھا، جیسے چھت سے چھت قریب ہوتی ہے تو اس سے کوئی راستہ بنا کر کھانا پہنچایا جاتا تھا، نیچے سے کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ 40 دن تک نہ کھانا ملا نہ پینا ملا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خود کھڑے ہو کر چھت پر یہ کہا تھا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو مسجد میں نے تمہیں خرید کر دی اس میں تم مجھے 2 رکعت پڑھنے نہیں دیتے، جو کنواں میں نے تمہیں خرید کر دیا اس میں سے 2 گھونٹ پینے نہیں دیتے۔ یہاں سے اگر آپ مسئلے کو سمجھیں گے نا تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعہ کربلا کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ نہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو منایا گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ جن کی دردناک شہادت ہوئی ہے کہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس حالت میں ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا جو مصحف تھا جو آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے اس پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے گرے تھے، اور ان کو خواب آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، انہوں نے کہا تھا کہ عثمان تم افطاری ہمارے پاس کرو گے، یعنی تمہاری شہادت جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوگی۔ تو ان کی بھی شہادت کوئی نہیں مناتا، نہ کسی صحابی نے منائی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شہداء بدر تھے، شہداء احد تھے، جو جنگوں میں شہید ہونے والے تھے، کیا ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بدر والے تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور ان کا اتنا مخلص پایا کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ بدر والے بخشے بخشائے ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو ان کو نقصان نہیں دے گا، ان کے لیے مضر نہیں ہے۔ یہ بھی افضل ترین لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی غم ہوتا تھا کہ ایک بندہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ کی توحید کو قبول کیوں نہیں کرتا، اللہ کے نبی کو تو اتنا بھی اس بات سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو جو جان چلی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، متبع سنت تھے، ان کا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور آج ہم محبت کے دعووں میں
دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح وہ مجلس لگاتے ہیں، ہم بھی ان دنوں میں اسپیشلی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے جس طرح حسین کو سمجھا ہے اس طرح آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ لوگ آج تک انسانی کتابیں پڑھتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ دلوں میں الہام کرتا رہا۔ سمجھ سے بات باہر ہے یہ بات۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہاں سے آپ قصے کو مختصر میں بیان کرتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ قصہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے نا، یہ دین سسٹم والا دین ہے۔ اس میں صرف انفرادی معاملات نہیں ہیں، اس میں اجتماعی معاملات بھی ہیں۔ مجھے اور آپ کو انسان ہونے کے ناطے زندگی گزارنے کے لیے 3 سسٹم چاہیے۔ کتنے سسٹم چاہیے؟ 3 سسٹم۔ ایک، میں انسان ہوں، میں جنگل میں نہیں رہتا، میں معاشرے میں رہتا ہوں، تو مجھے معاشرتی سسٹم چاہیے جس کو میں اور آپ بولیں گے سوشل سسٹم۔ میں کھاتا پیتا بھی ہوں، اس کے لیے مجھے کمانا بھی ہے، اس کے لیے مجھے معاشی سسٹم چاہیے، اکنامک سسٹم۔ اس کے بعد میری جو اجتماعیت ہے، میرے معاملات ہیں، میرے لین دین ہیں، ان سب کو جوڑنے کے لیے اگر مثلا معاملات تجارت کے ہیں، نکاح، شادی، طلاق کے، وراثت کے، اسی طرح جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں، ان کو چلانے کے لیے مجھے پولیٹیکل سسٹم چاہیے، سیاسی نظام۔ یہ 3 نظام ہیں، اور یہ نظام ہمیں اللہ دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح نظام چلانے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نظام کو اللہ کی کتاب سے اخذ کریں۔ آج یہ تینوں نظام ہمارے پاس اپنے موجود نہیں ہے، ہم نے غیروں کے لیے ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، غیروں کا لیا ہوا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے۔ اکنامک سسٹم، معاشی سسٹم بھی ہم نے اپنا نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ غیروں کا اختیار کیا ہوا ہے، یہ بینکنگ سسٹم ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی سسٹم بھی ہمارے پاس اپنا نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے نا، یہ ضروری ہے جینے کے لیے، انسانوں کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے۔ ان میں سے جو بڑا سسٹم ہے کہ جو 2 نیچے چھوٹے سسٹموں کو لے کر چلتا ہے، ٹاپ پر ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے۔ جب آپ کا سیاسی نظام صحیح ہوگا تو آپ کا معاشی نظام بھی صحیح ہوگا اور آپ کا معاشرتی نظام بھی صحیح ہوگا۔ اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم خراب ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی ریاست منظم نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کا اختلاف آ سکتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب بات کو سمجھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مسلمانوں کو بہت منظم رکھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت والا دور ہے وہ اس کے بعد کسی کا بھی نہیں ہے، اس برکت میں کمی آئی ہے۔ افضل ترین دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد ابو بکر کا دور رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا دور، اس کے بعد پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، پھر اس کے بعد جب تک طاقت ہے صحیح ہے، مسئلہ ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا دور، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی تینوں نظاموں میں مربوط کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ربط ابو بکر کے دور میں بھی تھا رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم، ان سب کے دور میں یہ سسٹم مضبوط تھا۔ لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے کب سے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، کہ جب ان کو شہید کیا گیا۔ آپ کا جب سسٹم خراب ہوگا پولیٹیکل، تو دوسروں کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود انتشار آئے گا امت میں۔ اور جو لوگ اس میں سر فہرست جن کا کردار ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا امت میں۔ وہ سر فہرست وہ نام کون سے ہیں کہ جن کی کوششیں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی رنگ لانا شروع ہوئی تھی، کہ پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کیا گیا، مسلمانوں کے سیاسی نظام، خلافت کے نظام کو۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن سبا ہیں، جو کہ یمن کا یہودی انسان تھا، اس کے بعد مسلمان بن کے وہ آیا۔ اس کو صرف چھپانے والے رافضی ہیں،
رافضی یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک فکشن ہے، یہ ایک خیالی کردار ہے. اس کا ذکر شیعہ مورخ ہے طٰہٰ حسین، اس نے اپنی کتاب فتنۃ الکبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا کوئی کریکٹر نہیں تھا اصلی، بلکہ وہ فیک اور فکشن تھا، یوں سمجھے ایک خیالی کریکٹر تھا. اور پھر اپنی کتاب میں خود ہی آگے جا کر اس کے حوالے نقل کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بات کرتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد اپنی ہی بات کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کا دماغ ہے، یہ ان کی مینٹلٹی ہے. اس کو یہ چھپایا جاتا ہے کہ یہ فکشن ہے. اور دوسرے نمبر پر تاریخ میں وہ شخص کہ جس نے مسلمانوں میں خرابی پیدا کی وہ مالک الاشتر ہے، مالک بن حارث نخعی، جس کو مالک الاشتر کے نام سے جانا جاتا ہے. کتابیں اس سے بھری پڑی ہے لیکن اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چہرے وہ ہیں، اور جو آج تماشا کر رہے ہیں ان کے تانے بانے انہی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے تانے بانے انہی سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر ان کے کردار کو ذکر کیا جائے گا تو اس کا مطلب کپڑے اتر جائیں گے اور حقیقت کھل جائے گی. لیکن وہ سارا نزلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ مجروح ہو جائے. یہ مالک الاشتر رافضیوں کی کتابوں میں البطل کے نام سے معروف ہے. البطل کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو لفظ ملے گا چیمپئن. چیمپئن کا مطلب وہ کہ جو اپنے فن میں بہت ہی ٹاپ کلاس کا آدمی ہے اور اس نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے. تو اس نے اچیومنٹ حاصل کی نا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے میں عبداللہ بن سبا اور مالک الاشتر نے سازشیں کی اور وہ کامیاب ہوئی. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو متفق ہونے نہیں دیا. آئیے اس کو سنتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا کیا کردار تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ یہ مدینہ میں ہے تو یہ شام میں خط لکھ کر بھیجے گا کہ شام والوں مدینہ پر ظلم ہو رہا ہے، مدینہ والوں پر ظلم ہو رہا ہے. جب شام میں جاتا ہے تو مدینہ والوں کو خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ شام والوں پر ظلم ہو رہا ہے. مصر میں آگے جائے گا تو کوفہ والوں کو خط لکھتا ہے کہ مصر میں ظلم ہو رہا ہے. اس طرح اس نے بڑی جو ہے وہ ایک کیمپین چلائی تھی عبداللہ بن سبا نے. اس وقت مسلمانوں میں بڑا انتشار ہوا اور کوفہ اور بصرہ کے تقریباً جو لوگ تھے ان میں سے ایک بھی شخص صحابی نہیں تھا. ہمارا ایمان دفاع صحابہ ہے، اس کے بعد کسی بھی شخص سے کوئی بھی خطا ہو جائے اس کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. لیکن صحابہ کرام پر اگر کوئی بندہ بکواس کرے اور ان پر الزامات لگائے تو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کریں آپ، کیونکہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. آپ اگر صحابی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں آپ کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بات آپ جان لیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی بات کرتے ہیں. اگر یہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس طرح کیمپین چلا کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، اور اس لوگوں میں جو فتنے میں آنے والے لوگ تھے وہ کوفہ بصرہ اور مصر کے لوگ تھے، ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں سر فہرست حسن و حسین رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے تھے. اور ان دنوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ میں آپ کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیج رہا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ لشکر بھیجا تھا. لیکن وہ راستے میں ہی تھا، تقریباً 14 دن لگے تھے ابھی لشکر کو، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے مہینے لگتے تھے سفر کرنے میں. ابھی 14 دن گزرے تھے کہ لشکر کو راستے میں پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی الحج کے مہینے میں شہید کر دیا گیا. اور شہید کیسے کیا گیا کہ ذی الحج کے مہینے میں مدینہ خالی ہو چکا تھا، اکثر صحابہ کرام حج پر چلے گئے تھے، حج پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ حج کے ارکان ادا ہونے کے بعد کا قصہ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کو تقریباً 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا، اور وہ قافلہ وہیں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پلٹ کر چلا گیا. اس کے بعد
جب آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا وزیر اعظم اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ امت اور آپ کے ملک میں انتشار کی بہت بڑی جو ہے وہ وجہ ہے، یہ کہ آپ کے سسٹم کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد قصہ یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ قاتلین معلوم ہیں، سب کو پتہ ہے، اور وہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں علی رضی اللہ عنہ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو ہی کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں خلافت کے لیے، حقدار سمجھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایات موجود ہے کہ جیسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، مالک الاشتر علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ، وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ جنہوں نے تیرے ایسے بندے کو قتل کیا کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، میں ان لوگوں سے بری ہوں یا اللہ، میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ لوگ چلے گئے واپس۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے قاتلین کون ہیں؟ یہ مالک الاشتر اور یہ عبداللہ بن سبا کی سازش ہے، ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت پورا شام جو ہے وہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے کہ آپ یہی مالک الاشتر النخعی اور عبداللہ بن سبا اور ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں یہ آپ کے لشکر میں موجود ہیں، آپ ان کو انجام تک پہنچائیں، کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کا موقف اپنی جگہ پہ صحیح تھا کہ حکومت ابھی تک مضبوط نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل سسٹم کو اٹیک کیا گیا، اس پر اٹیک کیا گیا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، اس کے بعد ان کو میں ان کی کردار تک پہنچاؤں گا۔ اگر آج میں ایک دو بندوں کو پکڑوں گا تو یہ کل پرسوں مجھے ہی قتل کر دیں گے، اور اس طرح امت میں مزید انتشار پھیلے گا۔ اس کے بعد تاریخ میں آپ پڑھیں گے بڑے بڑے حوالے ہیں، امام جو طبری ہیں، امام ابن کثیر ہیں، طبقات ابن سعد ہیں، اسی طرح بڑے بڑے سورسز ہیں، ان میں یہ بات صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے لیے بصرہ کے لیے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، روانہ ہوئے اس طرف۔ اس وقت جب بصرہ میں ٹھہرے تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص جو گیا تھا قعقاع نامی، اس نے وہاں جا کر معلوم کیا، سامنے جو مخالف جو اپوزیشن تھی، جو مخالف ٹیم تھی، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے، جن کا یہی مطالبہ تھا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اما عائشہ، طلحہ، زبیر اور معاویہ رضی اللہ عنہ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ہم صلح چاہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کا قاصد آ کر ان کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ پارٹی صلح چاہتی ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قتل عثمان میں حصے دار ہے صبح وہ میرے ساتھ نہ چلے، ہم سامنے والوں سے صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ رات کو خطبہ دیا ہے، اور راتوں رات عبداللہ بن سبا اور مالک الاشتر کے جو چیلے چپاٹے تھے انہوں نے دونوں لشکروں پر چھپ کر حملہ کیا ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا راتوں رات، تو ان کو کیا لگے گا کہ کس نے حملہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ اور اپنے ہی گروہ میں کچھ شرارتیں کی تو ان کو کیا لگے گا علی رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے حملہ کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں سے جنگ جمل اسٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے جنگ چھڑتی ہے۔ یہ معاملات میں اس لیے بتا رہا ہوں، شارٹ کر دوں تاکہ آپ بھی بور نہ ہو۔ یہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس میں کئی لوگ شہید ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے، اس میں چند صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ امت کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان امت کو ہو رہا ہے، اور دونوں کو پتہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ عناصر شرپسند اتنے پاور میں تھے، اتنی طاقت میں تھے کہ یہ دونوں لشکروں میں جو ہے وہ یرغمال کیے ہوئے تھے، دونوں صحابہ کرام کو، جلیل القدر کو، یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی آخر کر نتیجہ کیا نکلا کہ ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بخشا۔ 17 رمضان تھی 40 ہجری، اس میں 3 لوگ تھے جو خارجی تھے، جو دونوں کو کافر سمجھتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اور علی رضی اللہ عنہ کو۔ 3 بندے تیار ہوئے، تینوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس امت میں جو 3 لوگ ہیں جن کا کردار بہت ہی گرم ہے امت کی اصلاح کے لیے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔
علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام میں، اور عمرو بن عاص کو مصر میں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حملہ تینوں پر ہونا تھا، اس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اتفاقاً اس دن نہیں آئے مسجد میں جس دن حملہ ہونا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، ان کی پیٹھ پر وہ زخمی ہوئے، لیکن وہ جو حملہ کرنے والا تھا وہ پکڑ میں آ گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کو پیٹھ کے پیچھے سے جو وار کیا گیا وہ وار کامیاب ہوا اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ اور ان کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ فجر کی نماز کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو حسن رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا، اس کو کنٹرول میں لے لیا، اور اس کے بعد اس کو بھی صحابہ کرام نے قتل کر دیا۔ یہ ایک نقصان دوسرا ہوا کہ ایک خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ، اور اب علی رضی اللہ عنہ، یہ انتشار ہے یہ۔ اس کے بعد ابھی بھی امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ اب حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی گئی ہے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جو بڑے ہی بردبار ہیں۔ ان کے کردار کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو معاشرے میں ایک وہ بندہ جس کو آپ کہیں گے نا یار یہ ٹھنڈے مزاج کا ہے، اس کے اندر کوئی بھی گرمی نہیں ہے، اس کے اندر جذبات نہیں ہے، یہ کردار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ حسن رضی اللہ عنہ کا کردار ہے کہ جب بھی علی رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کے لیے ارادہ کیا کہ اماں عائشہ کے لشکر کو روکنے کے لیے میں لشکر لے جاؤں، امیر معاویہ کو روکنے کے لیے میں لشکر لے جاؤں، ہر وقت علی رضی اللہ عنہ کو روکنے والے حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ہر وقت وہ مشورہ دیتے تھے کہ ابا جان آپ مت جائیں، آگے انتشار ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام خراب کریں گے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، بہرحال ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو خلافت جب قائم ہو جائے تو سب کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، میں ان سے بیعت لینے جا رہا ہوں۔ لیکن حسن رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہاں پہ علی رضی اللہ عنہ کی رائے سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے، زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حقائق کے ساتھ باتوں کو تولیں گے نا ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی رائے اس میں نقص آ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ان شخصیات کو ایسے پیش کیا گیا ہے، حسین رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ایسے پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بھی کوئی بات کریں گے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کی رائے حسن رضی اللہ عنہ کی رائے سے تھوڑی کم نظر آتی ہے، اگر یہ آپ بات کریں گے تو آپ پر فتویٰ کیا لگے گا؟ گستاخ اہل بیت ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ معصوم ہونے کا عقیدہ روافظ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں سے خطا نہیں ہوتی، اور سر فہرست امام کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ دوسرے امام کون ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ تیسرے امام کون ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا وہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ گراؤنڈ بنا کر دیں گے، اس طرح کا سینیریو دیں گے کہ آپ ایسی کوئی بات کرنے سے بھی ڈریں گے جو حقیقت ہوگی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کہ ان سے کچھ نہ کچھ خطا ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اس طرح کا سینیریو قائم کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ بہرحال حسن رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جو ہر وقت ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد وہ خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں سپرد کر دی، کیونکہ شام کا پورا خطہ ابھی تک وہ راضی نہیں تھا، وہ اسی مطالبے پر اڑے ہوئے تھے کہ عثمان کے قاتلین کو سزا دی جائے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی، اور یہ وہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سید ہے، یہ سردار ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کے ذریعے اس کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کو آپس میں ملائے گا، جوڑے گا، صلح کروائے گا۔ اور وہ 2 بڑی جماعتیں کن کی تھی؟ ایک حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اور دوسرا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی۔ اس فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں پر صلح کرائے گا۔ اس کا مطلب امیر معاویہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی بندہ تبرہ کرتا ہے اور آپ اس کے لیکچر سننے جائیں یا اس کی باتوں کو ایڈاپٹ کریں، یہ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ آخر میں آپ کو ایک پیغام دوں گا، وہ پیغام آپ اپنے تک بھی رکھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ دور ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور میں کسی قسم کا انتشار نہیں ہوا، کسی قسم کا انتشار نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے اور بہت فتوحات ہوئی ہیں، اس دور میں بہت فتوحات ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت جو ہے وہ پھیلایا ہے ان کے دور میں۔
اب ایک بات مجھے یہ بتائیں، اس میں کچھ باتیں بھی آتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ جو باور یہ کرایا جاتا ہے کہ وہ سراسر ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یزید کی خلافت کے خلاف، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلط تھے، یہ ظالم اور جابر تھے، تو 20 سال حسین رضی اللہ عنہ کیوں چپ رہے ان کی حکومت میں؟ حسن رضی اللہ عنہ کیوں خاموش رہے؟ اس کا جواب چاہیے نا اس کا، کہ کیا ان کی بہادری ختم ہو گئی تھی اس وقت، یا وہ حکمت عملی کا انتظار حکمت عملی کرتے ہوئے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ روافظ کے سورسز میں، روافظ کی کتابوں میں حسن رضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اٹھیے اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے خلیفہ ہیں یہ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بنا کر لوگوں میں انتشار کرنا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اصل مقصد ہے کہ وہ صحابہ کرام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں؟ اور ان میں ایک مزید ایک ضمنی مقصد یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو مجروح اس لیے کرو تاکہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ تو وہی مجموعہ ہے کہ جن کو یہ جابر اور ظالم صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے مقاصد جو ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل سسٹم کی خرابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر کچھ درستگی کی طرف چڑھتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت وہ یزید کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ منتخب کرنا صحیح تھا، غلط تھا، وہ ڈسکس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ مختصر سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، ایک بندہ جو 40 سال تک ایک خطے میں حکومت کرے، تقریباً 10 سال عثمان رضی اللہ عنہ کے اور 10 سال عمر رضی اللہ عنہ کے تقریباً، اور اس کے بعد 20 سال اپنی حکومت، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر رہے شام کے، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں ہٹایا، جبکہ دوسرے گورنروں کو عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 12 سال تک یہ گورنر رہے، یہ تقریباً اس کو آپ 20 سال لگا لیں، اور اس کے بعد 20 سال اپنی حکومت۔ ایک بندہ جس خطے میں 40 سال حکومت کرے اور اس خطے میں جب بندہ حکومت کرتا رہے اور اس کے کچھ اپوزیشن کے بھی لوگ ہوں، تو پھر اس بندے کی حمایت اور بڑھ جاتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف علی رضی اللہ عنہ سے تھا، تو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت شام میں اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور اختتام کو پہنچتا ہے، تو اس وقت یہ اہل شام ہی تھے جو اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو منتخب کریں گے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ منتخب نہیں کرتے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ یزید مستقبل میں یہ کام کرے گا؟ میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ پتا ہوتا کہ یزید یہ کام کرے گا، میں اس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی یزید کو منتخب نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام جس طرح اہل بیت کا احترام اور توقیر کرتے تھے، اس طرح میں اور آپ بھی نہیں کرتے۔ میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، اگر امیر معاویہ کو یہ پتا ہوتا رضی اللہ عنہ کہ میرا بیٹا یزید یہ کارنامہ انجام دے گا یا اس کی حکومت میں یہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کو منتخب نہ کرتے۔ منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب سے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، تب سے خلیفہ کے انتخاب میں امت میں انتشار پیدا ہوا ہے کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے تو اس کے بعد پھر انتشار ہوا اب کون خلیفہ ہوگا۔ حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی، تب بھی انتشار تھا امت میں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ مانا جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو سپرد کیا، اس کے بعد جا کر معاملہ ٹھنڈا ہوا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام معاملے کو ہینڈل کیا۔ اب جب معاویہ رضی اللہ عنہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر انتشار ہوگا امت میں کہ اب کون خلیفہ مقرر ہوگا۔ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک طرف یہ انتشار ہے کہ اگر کسی کو منتخب نہ کیا گیا تو امت میں خون خرابہ ہوگا، اور دوسری طرف شام والوں کی حمایت ہے اور ان کا زور ہے کہ آپ اگر جائیں گے تو آپ اپنے بیٹے کو منتخب کریں، اس کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ یہ انتشار تھا، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اور اس میں اپنی طرف سے نامزد نہیں کیا بلکہ کئی صحابہ سے مشورہ بھی کیا ہے، اور صرف 4 صحابہ کی مخالفت ملتی ہے اس میں، 4 صحابہ، اس میں سر فہرست حسین رضی اللہ عنہ ہیں،
عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، اور غالباً عبداللہ بن عمر ہیں۔ یہ چار صحابہ ہیں جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا تھا، باقی سب نے قبول کیا تھا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے یزید کو منتخب کیا کہ اگر میں منتخب نہیں کروں گا اپنے بعد کسی خلیفہ کو تو پھر سے یہ امت اسی انتشار کی طرف جائے گی جس انتشار کی جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس وقت جو انتشار پیدا ہوا اسی انتشار کی طرف یہ امت واپس پلٹے گی کہ اب کون خلیفہ مقرر ہو۔ لہٰذا یزید کی نامزدگی کر کے چلے گئے وہ۔ یہ صحیح یہ غلط یہ اس کے بعد ڈسکشن ہے، بعد کی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ وجہ بالکل فقہی اعتبار سے درست ہے کہ جب دو مفسدت، دو برائیاں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کسی کم برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی نماز جو ہے وہ نکل رہی ہو، وقت اس کا نکل رہا ہو، یہ ایک برائی ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری طرف آپ کے گھر کا آدمی یا آپ کے ارد گرد کوئی بندہ بالکل ایسی خستہ حالت میں، ایسی تکلیف دہ حالت میں ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہو، اس کو ضرورت ہے کہ ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ یا تو آپ نماز پڑھیں یا تو اس بندے کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جائیں۔ اگر آپ کی نماز نکل جاتی ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برائی ہے، اور اگر ایک بندے کی موت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا کام پہلے کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے یا اس بندے کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب آپ اپنی لاجک سے یہ دیں گے کہ میں اس بندے کو اٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن شریعت بھی آپ کو یہی کہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز آپ بعد میں بھی پڑھ لیں گے، ہاں قضا ہوگی لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ بندہ مر گیا نا تو اس کو آپ واپس لے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بندے کو پہلے پہنچائیں، اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یہی فقہی مسئلہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کہ یا تو منتخب کرنا ہے یا تو چھوڑ دینا ہے خلیفہ کو۔ اگر منتخب کروں گا تو کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہ کیوں منتخب کیا، لیکن اگر منتخب نہ کیا تو امت پھر خون خرابے کی طرف جائے گی۔ تو بڑا نقصان کس میں ہے؟ منتخب نہ کرنے میں یا کرنے میں؟ نہ کرنے میں۔ یہ بات کی بات ہے کہ مستقبل میں یہ قصہ ہوا، اس وقت نہیں پتا تھا۔ اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ منتخب کرنے میں بڑا نقصان تھا کیونکہ اس سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اللہ کے بندے اس وقت کس کو پتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی؟ فیصلے ایٹ دا ٹائم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت مسئلہ پیش آتا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، مستقبل میں کس کو پتا ہے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے بڑے بیٹے کو ذمہ داری دے کر چلے جائیں دنیا سے، آپ کو کیا پتا کہ وہ نالائق بنے گا بعد میں جا کے؟ یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ لیکن انتشار کس میں تھا کہ اگر خلافت کے لیے منتخب نہ کیا گیا کسی کو تو امت پھر لڑائی جھگڑے کی طرف آئے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ خلافت کے لیے کسی کو منتخب کر کے چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد یہی وہ کوفہ والے لوگ تھے، مالک الاشتر بھی کوفی تھا اور اس کے چیلے چپاٹے بھی کوفی تھے، اور عبداللہ بن سبا تو تھا ہی یہودی، اور یہودیوں کا کام ہی مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر امت میں نظام خلافت مضبوط ہے تو کافروں کی آنکھ میں یہ ایک چپتا ہوا کانٹا ہے، اس سسٹم کو مفلوج کر دو تو مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافروں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور سازش کرے مسلمانوں میں۔ اب جب یہ نظام خلافت صحیح چل رہا ہے، صحابی رسول تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت کے 20 سالہ دور میں کوئی انتشار نہیں ہوا۔ اب جب یزید کی باری آئی تو جو یہ چار صحابہ تھے، حسین رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر غالباً، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بیعت اس لیے نہیں کی کہ یہ انتخاب صحیح نہیں ہے، یہ انتخاب صحیح نہیں ہے۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے علم میں ہے کہ کوفہ سے خط آتے گئے، اور ان خط کی تعداد کتنی تھی؟ 17 سے 18,000، کہ آپ ہمارے پاس آئیں، کوفہ کا میدان آپ کے لیے ہموار ہے، یہاں پر آپ خلافت قائم کریں، ہم آپ کو خلافت خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو اس سے پیچھے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی یہ خط و کتابت ہوتی رہی، ان سے بھی حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خط آتے گئے۔
تاریخ میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح کے خط آتے تھے کہ آپ نے خلافت چھوڑ کر بہت نقصان کیا ہے، لہٰذا آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے زمین دیں گے، آپ کے لیے خطہ ہموار ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی خط آتا اس کو ٹوکری میں ڈال دیتے، خط پڑھتے بھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ ٹھنڈے مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش بھی تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ابا کو قتل کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ مجھے میرے بھائی حسین کے بارے میں بڑا خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس پروپیگنڈے میں نہ آ جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی اتنی دور اندیشی تھی کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ اس خط میں انتشار ہے، اس کو ٹوکری میں ڈالو، ردی میں ڈالو، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہتے تھے اور ان کے بارے میں اس خطرے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اور آخر کار وہی ہوا کہ 17,000 خط، مثلا 18,000 خط مجھے اور آپ کو بھی اگر آئیں تو میں اور آپ بھی پھسل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اما عائشہ پر جو الزام لگا تھا زنا کا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پروپیگنڈا اتنا سخت تھا مدینہ میں، اتنا اس کو پھیلایا گیا کہ اس پروپیگنڈے میں 3 صحابہ کرام بھی آ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی زبانیں اما عائشہ کے خلاف استعمال کر دی تھی۔ مستہ بن اساسہ اور حسان رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ کی کوئی رشتہ دار تھی عورت، ان تینوں نے بھی اپنی زبانیں کھول دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پروپیگنڈا اتنا مضبوط تھا۔ پروپیگنڈا بہت مضبوط ہوتا ہے میرے بھائی، کسی کی حکومت گرانے کے لیے 1-2 دن کی سازش نہیں ہوتی، یہ سالوں کی سازش ہوتی ہے اور بڑی مضبوط سازش ہوتی ہے۔ یہ جو کوفی شروع سے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے سازشیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، آخر کار یہ اس وقت کامیاب ہو گئے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے سے کوفہ بلایا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے جب اتنے خط آئے تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے فوراً اقدام نہیں کیا، چیک کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کو جب بھیجا، مسلم بن عقیل نے جب وہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو ان کو لگا کہ حالات تو سازگار ہیں، زمین تو ہموار ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا کہ حسین آپ آ جائیں رضی اللہ عنہ۔ حسین رضی اللہ عنہ تک جب مسلم بن عقیل کا پیغام پہنچتا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کو لے کر نکلتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے بارے میں کیا تعلیم ہے؟ جہاد کن پر فرض ہے؟ مردوں پر یا عورتوں پر؟ جہاد مردوں پر فرض ہے۔ کون سے مرد؟ جن کے پاس طاقت بھی ہو اور جو صحیح سلامت بھی ہو۔ اگر ایک مرد لنگڑا ہے اس پر بھی جہاد فرض نہیں ہے، ایک مرد بیمار ہے اس پر بھی جہاد فرض نہیں ہے، تو عورتوں اور بچوں پر کیسے جہاد فرض ہو گیا؟ یہ جو ہمیں باور کراتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے پورے آل کو لے کر نکل گئے، 70 سے 75 افراد کو۔ ٹھیک ہے، میں ایک ہی سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ لوگ اتنا جو ہے وہ لوگوں میں یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ انتشار ہی ہے نا؟ یہ علاقہ سنیوں کا علاقہ، یہ جعفر طیار سوسائٹی نہیں ہے کہ آپ شیعوں کے نظریات کو پروموٹ کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں سنی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں۔ اصل میں تم کنفیوز ہو، آپ کیا ہو؟ صحیح ہے، تم سنی بھی نہیں ہو، تم شیعہ بھی نہیں ہو، تم کنفیوز ہو، تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا بنوں۔ ان لوگوں سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے پورے آل کو اپنے سمیت لے کر نکلے ہیں لڑنے کے لیے، میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کا بھی خاندان ہے، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، سب کو آج جمع کریں اور پاکستان کے خلاف خروج کریں۔ پاکستان میں کم ظلم ہے، ہمیں پانی بھی نہیں دیا گیا نا۔ ہمارے ساتھ تو وہی محرم کی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ پانی بھی بند تھا، ہمارا پانی بند کیا، اسی کہانی کو یاد کروانے کے لیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کربلا میں کیسے جو لوگ وہ پیاسے تھے۔ ہمیں بجلی بھی نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، ہمیں گیس بھی نہیں دی جاتی، یہ تو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ حکومت کی امانت دے دے، اس کی اول ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کا نفاذ۔ ہمارے حکمران اسلام کا نفاذ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو آپ کیوں نہیں لے کر نکلتے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان کے خلاف؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گھر کے آگے کالی گاڑی آ گئی تو میرے اسکرو ڈھیلے ہو جائیں گے، سیدھی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب کالی گاڑی آتی ہے تو موضوع بھی چینج ہو جاتے ہیں اور راستہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور منہج بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت بات یہی ہے۔ تو آپ کریں نا، آپ نکلیں نا بھائی۔ ہر سال محرم میں یہ تماشے کرنا
کہ ہم حسین کی محبت کے دعوے دار اور حقدار ہیں، جو سچی وہ ہیں، سچے ہیں حسین کی محبت میں. تو آپ ایک سال تو کبھی یہ پلان کریں کہ چلو آج پاکستان کے خلاف جو ہے ہم نکلیں گے، اور پتہ بھی ہے آپ کو کہ آپ شہید ہو جائیں گے، تو شہادت کا درجہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ شہید سے بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ شہادت میں تو جلدی کریں نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جب انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم موت کی تمنا کرو. اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو نا. ہوگا کیا کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کرتوت ایسے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے. یہ حرکتیں ہیں ہماری بھائی، یہ صرف انتشار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، دھوکے سے بلایا گیا. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کا یہ خط آیا ہے تو وہ نکل پڑے اپنی فیملی کو لے کر کہ جب وہاں پہ خلافت قائم کرنی ہے تو میرا پورا گھرانہ بھی نکلے نا میرے ساتھ، جب میں یہاں سے ہجرت کر کے وہاں جا رہا ہوں. لیکن بیچ راستے میں جب وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد جو کہ خبیث ترین انسان تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر اس بندے پر لعنت ہو جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا یا اس میں کسی بھی طرح کی معاونت کی، اللہ کی اس بندے پر لعنت ہو. اور یہ عبید اللہ بن زیاد بھی انہی بندوں میں سے. اس نے جب کوفہ والوں پر سختی کی، تاریخ گواہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 لوگ صبح کے وقت تھے. جب عبید اللہ بن زیاد نے ڈنڈا دکھایا، یہ سارے کوفی اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے. مغرب کی نماز تک مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی. اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. لیکن ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا جو حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملا تھا. جب راستے میں ملا، تاریخ گواہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے واپس مڑنے کی رہنمائی کی ہے. یہ کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ یہ بھی تو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا سند کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہ ہے اس کو سند کی جھانچ پڑتال آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. بے وقوف ہم ہیں کہ ہم لوگوں کی کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے علماء کو یہ سمجھا ہے کہ یہ علماء بے وقوف ہیں اور علماء حق کو چھپاتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ نے ریٹرن ہونے کو کہا، لیکن اس وقت مسلم بن عقیل تھے. ان کے بچوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم اپنے والد کا بدلہ لے کر چلیں گے. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم جاؤ گے میرے بچوں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. حسین رضی اللہ عنہ پھر اسی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اپنے رخ کی طرف، سفر کی طرف. لیکن جب وہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو یہ عبید اللہ بن زیاد ہی تھا کہ جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا. اس کے بعد یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی، سنیوں کی کتابوں میں نہیں. بھائی اگر آپ شیعہ کو نہیں مانتے کہ میں شیعہ بھی نہیں ہوں، میں سنی بھی نہیں ہوں، تو تیسرا کون سا گروہ ہے جنہوں نے کتابیں لکھی اور تاریخ لکھی ہو؟ آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا گروہ؟ اختلاف کن دو بڑے گروہ کے درمیان ہے؟ شیعہ اور سنی. اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی گروہ نہیں ہے. یا تیسرا ایسا شاید گروہ پیدا ہو گیا ہے کہ جن کے گھر میں جبریل آتے ہیں علیہ السلام، وہ خبریں لے کر کے اس وقت کربلا میں کیا ہوا تھا اور کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. یہ دو ہی تو سورسز ہیں نا، یہ دو ہی تو سیکٹ ہیں نا، دو ہی سیکشن ہیں کہ شیعہ یا سنی. شیعہ اور روافظ کی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے 3 مطالبے کیے تھے. عباس القمی نے یہ لکھا ہے جو شیعہ کا رائٹر ہے. حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں 3 جو ہے وہ مطالبے کیے تھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، مکہ میں جاؤں اور وہیں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کروں اور اپنی زندگی گزاروں، یا تو مجھے مسلمانوں کی سرحد پر جانے دو، میں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں. لیکن ان شیطانوں نے، خبیثوں نے پورے خانوادے کو شہید کر دیا بے دردی سے. ان میں سے چند لوگ بچے تھے، حسین رضی اللہ عنہ سمیت سب کو شہید کر دیا گیا. جب حسین رضی اللہ عنہ کے پورے لشکر کو شہید کیا گیا، آخر میں حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے. عبید اللہ بن زیاد کے جتنے بھی فوجی تھے اس میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے. کسی میں ہمت نہیں تھی، حالانکہ سب کو شہید کر دیا. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا یہ ایک احترام اور ان کا ایک رعب تھا. لیکن اس وقت جو عبید اللہ بن زیاد کا خاص آدمی تھا، شمر ذی الجوشن، اس خبیث نے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور حسین رضی اللہ عنہ کا
جو سر جو ہے وہ کاٹ کر تن سے جدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ امت میں انتشار یہ اسی وقت پھیلا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایسی شخصیات تھیں کہ ان کی حمایت موجود ہے مسلمانوں میں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ لوگوں کو بھٹکانا، ان کو سیدھی راہ سے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو امت کے عظیم ترین لوگ ہیں ان کا سہارا لے لو، ان لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو۔ حسین رضی اللہ عنہ، ہمارا ایمان ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انشاءاللہ جنتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروانا، یہ اسی جو ہے وہ سلسلے کی کڑی ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اب ان کے سہارے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جسے کہا کہ کسی بڑے کا سہارا لے لو اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ میری قوم کے ہیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ کا کہیں پرسنل جھگڑا ہو، آپ صرف آ کر ہنگور آباد پر یہ کہیں اڑے ہنگوروں کو گالی دے رہا ہے فلاں بندہ، قوم کی ایک حمیت ہے نا، یہ بھی ایک گمراہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ قومی حمیت اور عصبیت کو سہارا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرو۔ آپ کا جھگڑا ہو، آپ صرف یہ آواز لگاؤ اڑے ہماری قوم کو گالی دی فلاں نے، آپ سب غیرت کے مارے نکل پڑیں گے، آپ کا کام ہو گیا، آپ سائڈ پر ہو گئے اور دوسرے لوگ لڑ کر مریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وہ طریقہ ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کے سہارے مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نکلے کہ جس وقت اسلام کی بنیاد ڈھا دی گئی، اسلام بالکل مسخ ہو گیا، سنت نبوی مٹ گئی۔ کس کے دور میں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اچھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے اگر سنت مٹی ہے تو 20 سال تک حسین رضی اللہ عنہ کیوں چپ رہے؟ یا دوسری بات، اگر اسلام کی بنیادیں مسخ ہو رہی تھی تو کیا صرف حسین رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جن کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور وہ جو اس ظلم کے خلاف نکلے؟ کیا دوسرے صحابہ کرام نہیں تھے؟ اگر ہم ان تین کو بھی ساتھ میں لے لیں، عبد الرحمن بن ابی بکر جو یزید کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ تک حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں گئے ہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو جاتے وقت سب صحابہ نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ مت جائیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دے کر شہید کیا ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ 17 اور 18 ہزار خط آئے ہیں، میرا بھائی مسلم بن عقیل گیا ہے، اس نے بھی مجھے خط دے کر بھیجا ہے کہ جو حالات سازگار ہیں آ جاؤ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر صحیح تھی، لیکن دوسرے صحابہ عبداللہ بن عباس، ابو سعید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان سب نے سمجھایا کہ حسین آپ مت جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سب لوگ نعوذ باللہ ڈرپوک صحابہ تھے؟ یہ تو وہ صحابہ تھے نا، صحابہ تو وہی تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، جہاد میں نے اور آپ نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا سارے صحابہ ڈرپوک ہو گئے؟ ان کی ہمتیں مسخ ہو گئی، مٹ گئی یزید کے ظلم کو دیکھ کر؟ یزید کیسی پرسنالٹی تھی وہ یہاں ڈسکس کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اتنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید کا بھی قصور اس حد تک ہے کہ اس نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس میں اس کا سر فہرست قصور ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کیا صحابہ سب کے سب ڈرپوک تھے اور حسین رضی اللہ عنہ اس وقت گئے؟ تو حسین رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کیوں چپ رہے 20 سال؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اب اس کے تانے بانے آپ یوں جوڑے جاتے ہیں کہ یزید کو اس لیے بٹھایا گیا تخت پر۔ آپ سنیں کہ کتنی خباثت ہے جو ہم نے خود سنی ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ کس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ یزید کو اس لیے بٹھایا گیا کہ اب نواسہ رسول بچے ہیں حسین، لہٰذا ان کو بھی مٹا دیا جائے۔ علی کے مقابلے میں معاویہ تھے لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو سفیان تھے لڑنے کے لیے،
تو اب حسین بچے تھے، حسین کے وقت نہ ابو سفیان ہے نہ معاویہ ہے، لہٰذا معاویہ نے یزید کو بٹھایا تاکہ اس سے مقابلہ ہو، اور جو پچھلے کفر کے جو غصے اور جو بھی وہ بدلے تھے وہ سب کے سب مٹا دے، ان کو پورا کرے۔ یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ کافر لوگ تھے نعوذ باللہ، انہوں نے دل میں کفر کو چھپایا، ظاہری اسلام قبول کیا، اور یہ اس لیے کیا کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، بدر میں ان کے بڑے بڑے جو جانشین تھے، رشتے دار تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ یہ بدلہ لینے کے لیے سب کیا گیا ہے کہ ابو سفیان نے اللہ کے نبی سے جنگیں کی، پھر جب وہ جنگ میں نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر جب وہ چلے گئے تو معاویہ نے بدلہ لیا علی سے، پھر جب معاویہ چلے گئے تو یزید نے بدلہ دیا حسین سے۔ اس کو ذاتی دشمنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ کتنی بڑی خباثت ہے یہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ ابو سفیان نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منافق ہے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا، عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور آج کے ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے جو حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حسین کی محبت تین طرح کی ہے، حسین کی محبت تین طرح کی ہے۔ ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کے بہاف پر ہے، یہ اہل سنت کرتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت ضرور کرے گا۔ دوسری محبت حسین کی بغض معاویہ میں، کہ حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کرو اور ساتھ میں معاویہ کو بھی رگڑو، یہ ایک محبت ہے۔ اور تیسری حسین سے محبت رافضیوں کی حمایت میں۔ یہ تین محبتیں ہیں۔ آپ اور میں چیک کریں کہ میں حسین سے کون سی محبت کرتا ہوں۔ اگر میں حسین سے محبت کرتے ہوئے روافظ کی مشابہت کرتا ہوں تو یہ حسین سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی بہاف پر نہیں ہے، یہ رافضیوں کی مشابہت میں۔ اگر میں حسین کی محبت کو بیان کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خانوادے کو اٹیک کرتا ہوں تو یہ حسین کی محبت رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے بہاف پر نہیں ہے، یہ بغض معاویہ میں۔ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیا ہے کہ جو ان کے فضائل وارد ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کی شہادت پر ہمیں تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن اسلام ہمیں 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن آج کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، یہ بے وقوف ابھی تک غم منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنت نبوی سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ حسین کا چرچا کریں، عمر رضی اللہ عنہ کا چرچا کریں جو صحیح احادیث ہے، لیکن اس میں اگر آپ کسی صحابی کو اٹیک کرتے ہیں تو آپ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی صحابی ہے، بالفرض محال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر میں معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی وہ باتیں لے کر کہ جو تاریخ میں صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، یا جو صحیح باتیں ہیں ان کی تشریح غلط کی جاتی ہے، یہ 2 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے یا تو من گھڑت روایوں کی بہاف پر یا صحیح روایات کو غلط تشریح دے کر۔ آپ صرف ایک ہی سوال کریں اپنے آپ سے اور سب سے کہ اگر میں معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی کے در پہ ہوں، آپ اپنے آپ سے بھی سوال کریں، اپنے سامنے والے سے بھی سوال کریں کہ میں افضل ہوں یا امیر معاویہ افضل ہے۔ یہ ایک سوال ہے، میں افضل ہوں یا امیر معاویہ افضل ہے۔ اگر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ میں افضل ہوں تو مجھے ڈوب کے مرنا چاہیے، مجھے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ مجھے کس نے بول دیا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہوں۔ پھر تو آپ کریں معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو بھی بکواس کرتے ہیں کریں، اگر آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، میں افضل نہیں ہوں، افضل تو معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب ایک بندہ آپ سے افضل ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنے سے افضل شخص پر جو ہے وہ بکواسیں کرتے پھریں؟ یہ تو کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ ایک بندہ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے ایک ایسے ٹھکانے میں جگہ دے گا کہ جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ جمع ہوتا ہے، اور اللہ اس کو حکم دے گا کہ تم یہ پیپ پیو، اس لیے کہ تم ایک مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس امت میں افضل ترین انسان کون گزرے ہیں، کون سا طبقہ ہے؟ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کے سب صحابہ انشاءاللہ جنتی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان ہماری اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے، لوگوں نے اپنی خواہش کو معیار بنایا ہے۔
ان کی خواہش کے مطابق جو بات ان کو ملے گی، چاہے وہ رافضیوں کے مصدر میں ملے، وہ اس کو قبول کریں گے، اور ان کی خواہش کے خلاف اگر صحیح بخاری میں بھی ہو تو وہ اس کو رد کر دیں گے۔ یہ خواہش معیار نہیں ہوتا۔ ایک انسان اپنا منہج کس کو بناتا ہے؟ اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کو۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ میری سمجھ کا مسئلہ ہے، وہ میری سمجھ کا مسئلہ ہے کہ میں نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ میں اہل علم کے پاس جاؤں اور اپنے ذہن سے جو ایک خناس بھرا ہوا ہے، ایک اشکال ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ایک اپنا معیار بنا دیا کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گی وہ شیعوں کی کتاب میں سے ملی تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ بخاری میں بھی ہوگی تو وہ قابل رد ہے۔ اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال دے کر بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی اس نشست کا پیغام کیا ہے، اور اصل میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اصل قصہ کیا تھا اور اس قصے کے پیچھے مضموم مقاصد کیا تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ اگر ایک بندہ کسی بھی بندی کو، ایک کوئی بھی کامن بندہ ہو، کسی بھی کامن بندی کو زنا کرتے ہوئے پائے تو وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے، جج کے پاس 4 گواہ لے کر آئے کہ میں نے اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا بھائی 4 گواہ لے کر آؤ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دیکھا ہو۔ جب 4 گواہ لائے جائیں گے تب جا کر اس زانیہ عورت پر سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعتراض کیا۔ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ کسی بھی بندی کو زنا کرتے ہوئے پاؤ تو اس پر کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4۔ اگر وہ بندی میری بیوی ہو تو، اگر وہ بندی میری بیوی ہو، میری بیوی زنا کر رہی ہو، تو اب میں اس پر 4 گواہ تلاش کرتا پھروں؟ میری غیرت تو مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کا بھی اور اس بندے کا جس نے میری بیوی کے ساتھ بد کرداری کی اس کا میں سر الگ کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیں یہ غیرت بالکل ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ لاجیکلی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل انسانی دستور، غیرت، سب چیز کے مطابق بات ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سعد، اللہ کا حکم ہے تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ انظروا الی غیرت سعد وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ اے میرے صحابہ، سعد کی غیرت کی طرف دیکھو، کتنی پرفیکٹ غیرت ہے، کتنی ویلڈ غیرت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ جس نے یہ حکم دیا ہے وہ اللہ مجھ سے اور سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے آگے تمہاری اور میری غیرت پیچھے رہ جائے گی، تمہاری میری لاجک پیچھے رہ جائے گی، تمہاری میری عقل پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم نازل کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پائے تو وہ میدان میں آئیں، کٹھیرے میں آئیں، اور دونوں 4 قسمیں کھائیں۔ بیوی بھی 4 قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، میرا شوہر جھوٹا ہے۔ وہ شوہر بھی قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم اس نے زنا کیا ہے 4 مرتبہ، میری بیوی جھوٹی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں جدائیگی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اب یہ دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ یہ اللہ نے اس کے بعد یہ خاص حکم نازل کیا۔ لیکن جب تک یہ حکم نازل نہیں تھا اس وقت ایک کامن حکم تھا کہ کوئی بندہ کسی بھی عورت کو زنا کرتے ہوئے پائے تو وہ 4 گواہ لے آئے، چاہے اس میں اس کی بیوی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل ویلڈ اعتراض کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منہج سکھایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ثابت ہو جائے تو اس کو اپنی عقلوں اور غیرت پر مت پرکھو۔ تمہاری عقل اور غیرت میں فطور ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرامین میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین کا منبع یہی ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ آپ منبع کو مجروح کر رہے ہیں کہ نہیں، احادیث تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، البتہ ان کے دلوں میں شاید اللہ تعالیٰ الہام کر کے باتیں سکھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو حق والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ فتنے سے محفوظ ہونے کا طریقہ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اشرف لہا استشرفت۔ فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فتنے کی طرف جھانکو ہی مت۔ جب تم فتنے کی طرف جھانکو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استشرفت، تو وہ فتنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں ضرور لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔